محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت، گو کہ دنیا کی کائنات کے تمام تر درخت اگر قلم بن جائے، یہ تمام تر جو سمندر ہے، یہ پانی جو آپ ہے، یہ دوات بن جائے، تب بھی فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آج کی ہم فضیلت کے حوالے سے علامہ صاحب بات کریں کہ آج اس اللہ نے ہمیں ایک بار دوبارہ سے زندگی میں موقع دیا ہے کہ ہم یہ عید میلاد النبی سیلیبریٹ کریں، تو اس حوالے سے کچھ کہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ انہیں منصب نبوت پر مبعوث فرمایا، ہمارے لیے نبی، راہبر، رسول بنا کر بھیجا۔ اس بھیجنے کو اللہ نے اپنا احسان عظیم قرار دیا ہے اور اس احسان کو جتلایا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً اللہ نے صاحبان ایمان پر یہ احسان کیا، احسان عظیم، وگرنہ تو کہا گیا کہ احسان کرو اور بھول جاؤ، احسان نہ جتلایا کرو، لیکن یہ وہ احسان عظیم ہے کہ خالق خود اسے بیان بھی فرما رہا ہے، جتلا بھی رہا ہے، اور پھر اس کے آگے اپنے اس حبیب کو جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف تھا، جس کو ہفتہ وحدت کے عنوان سے ایران کے بلکہ عالم اسلام کے عظیم لیڈر آیت اللہ خمینی نے ہفتہ وحدت کے نام سے جوڑ کر ختم کر دیا، کیونکہ اہل سنت روایات کے مطابق 12 ربیع الاول اور شیعہ روایات کے مطابق 17 ربیع الاول، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے، اگر پورا سال بھی ہم جشن منائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا، لہذا پورا ہفتہ وحدت بھی ہو اور پورا ہفتہ جو ہے وہ شان مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا جائے۔ لیکن حقیقت میں جب رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے تو ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلی مخلوق خلق کی وہ تو مجھ محمد کا نور تھا، یہ تو میرے ظہور کی تاریخیں ہیں، وہ 17 ہو یا 12 ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے ظہور کی وجہ سے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، کوئی اچانک کی بات نہیں تھی، کسی کو خبر ہی نہیں ہے، بلکہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے ماں بعد والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، اس کی یہ شان ہوگی، یہ عظمت ہوگی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ آئے تو لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنا۔ یہ تمام انبیاء سے وعدہ لیا جاتا رہا اور یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شب معراج جب تمام انبیاء کی امامت کا فریضہ آپ نے انجام دیا تو اس وقت سب سے اجتماعی عہد بھی لیا، نصرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اس ایمان کا بھی۔ تو یقیناً یہ ظہور کی تاریخ، اس کا ہر ایک کو انتظار تھا، پوری کائنات کو انتظار تھا کہ ایسی ہستی آنے والی ہے، اور جب وہ ہستی تشریف لائی تو وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی، بلکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک ایسا نور ساطع ہوا، ایک ایسا نور روشن ہوا کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر یمن اور شام کے محلات کی بنیادوں کو دیکھا، اور پھر وہ کائنات کا سردار تشریف لایا کہ جتنے بھی کائنات میں اس وقت تاجدار موجود تھے ان کے تاج کہیں جا گرے، ان کے تخت کہیں جا گرے، اس لیے کہ پوری کائنات کا تاجدار تشریف لے آیا تھا، اور ایسے حوادث نمایاں ہوئے کہ جنہیں بعد میں جب اس دن ان گھڑیوں کے ساتھ جوڑا گیا تو پتہ چلا کہ جب وہ ہستی تشریف لائی ہے تو اس کے نور نبوت سے پوری کائنات منور ہوئی، اور دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں پر اس کی روشنی نہ پڑی ہو۔ یہ تو باتیں صرف زمین کی ہیں، لیکن اہل جناح جو تھے
اللہ تعالیٰ نے جنت میں باقاعدہ 2 مینار قائم کیے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منارتان منار الولادہ کے نام سے اس کو موسوم بھی کیا. تو گویا کہ اللہ نے بھی آپ کی ولادت پر جشن مناتے ہوئے 2 مینار قائم کیے اور امت کو بھی حکم دیا کہ میرے رسول کی آمد پر خوشیاں مناؤ. اور یہ خوشیاں جو ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں، جس طرح خدا کی ذات رب العالمین ہے، جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس رحمت للعالمین کی رحمت بھی وہاں تک ہے. تو جہاں تک اس کی رحمت ہے تو اس کے احسانات، اس کی تعلیمات، اس کے فرمودات اور پھر اس کے احسانات اور اس کی وجود مقدس سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ منور ہو رہا ہے، روشنی حاصل کر رہا ہے، استفادہ کر رہا ہے. اگر یہ کائنات خلق ہوئی ہے تو باعث خلقت کائنات بھی آپ ہے، اور اگر آج یہ کائنات باقی ہے تو قرآن میں خدا نے کہہ دیا کہ جب تک آپ موجود ہیں یا استغفار کرنے والے موجود ہیں تو اس وقت تک اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. میرا یقین ہے کہ وہ رسول آج بھی موجود ہے اور انہی کے وجود مقدس کے صدقے میں یہ ارض و سما موجود ہے. یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہے تو انہی کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ احسان عظیم کا حق کے شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس نے ہم جیسے روسیوں کو خاتم الانبیاء کے امتیوں میں سے قرار دیا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا نصیب کیا جو اپنے انبیاء کو عطا کیا. یہی کلمہ 1,24,000 انبیاء کا ہے اور یہی ہمارا کلمہ ہے. تو اب جب ہم اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والوں کی صف پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے آدم نظر آتے ہیں اور اسی صف میں ہم جیسے گناہ گار بھی نظر آتے ہیں. تو اس لیے تو خالق نے فرمایا کہ میں نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، وگرنہ کہاں ہم گناہ گار، ہم خطا کار، ہم روسیا، اور ہمارے درمیان ایسے رسول کو بھیج دینا ان کی تشریف آوری یقیناً رب کائنات کا احسان عظیم. وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کہتے ہیں نا کہ رب عشق کما بیٹھا، بدلے ایک دم دے گل دنیا نو پا بیٹھا. تو شاہ جی یہ تو بتائیے کہ اب جو دور ہے، ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، یہ جو ریمائنڈر ہے اور یہ جو قوت ہم نے حاصل کرنی ہے اس کی اب اہمیت کتنی زیادہ ہے جب آپ کو میڈیمز مختلف نظر آ رہے ہیں، چیلنجز ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، وہ اس نیوکلیس تک اور اس روٹس تک جو ہمیں پہنچنے کے لیے کتنا ممید و معاون ثابت ہوتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ میرے فاضل برادر گرامی قدر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میری بہن کے سوال کے تناظر میں بڑی روح پرور اور علمی باتیں ارشاد فرمائیں، اور جہاں سے انہوں نے بات کو چھوڑا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں آپ کے سوال کے تناظر میں نور بھائی، کہ یقیناً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، ان سے محبت یہ ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے. اور یہ حقیقت خود میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتے ہیں میں مومن صرف اس کو سمجھتا ہوں جو میرے محبوب کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے. جان سے بھی زیادہ کرتا. ویسے تو آپ کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری مروی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک بندہ اپنے والدین سے، اولاد سے، سارے رشتوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ کرے وہ مومن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے تو میں اللہ اس کو مومن نہیں سمجھتا. تو یقیناً آپ سے محبت یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کے تقاضے جو ہیں اور آپ کی محبت کے جو ہم سے تقاضے ہیں ان میں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا ذکر خیر کیا جائے، اور آپ کی ولادت کے حوالے سے خوشی کی بات. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہر روز روز عید ہے. انہوں نے ہفتے کی بات کی نا کہ پورا ہفتہ ہی، اور کہا پورا سال. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، جب سے انسانیت مصطفیٰ کو پا لیا. سبحان اللہ. آقا کے آنے سے تو انسانیت کو وہ مقام مل گیا. اگر انسانیت میں سے میرے محبوب کو نکال دیں تو مجھے یہ بتلائیں پھر ان انسانوں کے پاس دوسری مخلوقات کے مقابلے میں
وہ شرف اور اپنی بزرگی کے اظہار کا وہ کون سا ذریعہ رہ جاتا ہے؟ میرے محبوب کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کائنات میں انسانوں کو سب سے اعلیٰ، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یہ تو فرشتوں سے بھی اللہ نے ہمیں بنا دیا، تو یقیناً یہ آپ کی وجہ سے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ اگلا عجیب مصرع آگے کہتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماز نام مصطفیٰ است۔ میری تو دو جہانوں میں عزت، آبرو، رتبہ، شان، اس کا تو راز یہ ہے کہ میری نسبت آپ کے نام گرامی، نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ ہے، سر میں وہاں کا امتی ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا فرمائی تو انہوں نے اس کو پڑھا، چونکہ کٹھی تورات مل گئی، ایک ہی بار ملی تھی، تو مطالعہ جب مکمل کیا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تورات اسی طرح اٹھائی ہوئی تھی، الواح میں لکھی ہوئی تھی۔ عرض کرتے اللہ میں نے اس میں پڑھا انی قرأت امتن خیر امت اخرجت للناس اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون حفظا، اس میں نے ایک ایسی امت کی بات پڑھی جو ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ، ان کا حافظہ بڑا قوی ہوگا، جو آپ کتاب ان پہ نازل فرمائیں گے ان کو زبانی یاد ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نا فضائل اس میں لکھے تھے، تو فجعلوا امتی، ان کو میری امت بنا، یہ میری امت کو شرف عطا فرما۔ اللہ ہر سوال کے جواب میں یہ فرماتے لا تلک امت محمد، لا تلک امت محمد، نہ موسیٰ یہ باتیں ہو چکی، یہ طے ہو چکا، یہ احمد علیہ السلام جو آنے والے نا یہ ان کی امت کے اعزازات ہیں۔ آخر میں جو میں نے پڑھا نا وہ بڑا عجیب پڑھا، الکل الواح وقال اللہم اجعلنی من امت احمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات ادھر رکھ کے اللہ سے کہا یا اللہ یہ پڑھی، یہ تیری پیغمبری، یہ نبوت کی پگڑی اور یہ تیری تورات، یہ مجھ سے واپس لے لے، اور اس کے معاوضے میں مجھے اس اپنے محبوب کو امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں نبی پاک کو امتی ہونا کتنا اونچا مقام۔ آپ نے بات پوچھی کہ آج دنیا کی جو چیلنج ہیں میرے محبوب ہیں، وما ارسلناک، رسالہ جو آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کسی ایک دور کے نبی بن کر نہیں آئے، آپ کسی ایک علاقے کے نبی اور رسول بن کر، یہ دوسرے نبی 1,24,000 ایسے ہی آتے رہے نا، بے شک ہر آپ نبی کی بات قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، الی مدین اخاہم شعیبا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، فلاں نبی فلاں قوم کا فلاں علاقے کا فلاں، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہارا رسول ہوں۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی اللہ نے اعلان کیا کروایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تو تم سب کا رسول بن کر آیا ہوں، بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے کا بھی رسول ہوں، ہر گورے کا بھی رسول ہوں، ساری کائنات میری امت ہے، میں ساری کائنات کا نبی اور رسول اور پیغمبر بن کر آیا، اور آنے والے جو ادوار ہیں نا قیامت تک میرے آقا کی سیرت مبارکہ میں اللہ نے اتنی جامعیت، اتنا کمال اور اتنی وسعت رکھی ہے، وہ ایک جیسے امبریلا ہوتا ہے نا چھتری، کائنات میں جتنے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے نا وہ سب کے سب نبی پاک کی سیرت مبارکہ کے چھتری کے سائے کے نیچے ہی ہوں گے، وہ باہر نہیں، وہاں سے ہر شے آپ کو مل جائے گی، آپ کو مکمل رہنمائی وہاں سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر دور کے انسانوں، لکم کی جو ضمیر ہے یہ سارے کائنات کے آنے والے ادوار کے انسانوں کو مخاطب کر رکھا ہے، یہ علماء کی بات نہیں، طلباء کی بات نہیں، ڈاکٹر بھی اس میں ہیں، اطباء اس میں ہیں، انجینئر اس میں ہیں، اس میں قانون دان ہیں، سیاست دان ہیں، فوجی عسکری قائدین، سب اس میں شامل۔ اجازت سے